اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ امام حسین علیہ السلام نے مکے میں رہتے ہوئے بصرے کے مشہور و معروف قبائل کے نام کچھ خطوط لکھے، اور وہ بھی جو وہاں کے مشہور و معروف قبائل تھے ان کے سرداروں کے نام، جن میں مالک بن مزمع بکری، احنف بن قیس تمیمی، منذر بن جارود عبدی، مسعود بن عمر ازدی، قیس بن حیثم اور عمر ابن عبداللہ بن معمر، یہ 5 افراد ہیں کہ جن کے پاس امام حسین علیہ السلام نے خط تحریر فرمایا، جیسا کہ تاریخ طبری میں تحریر کیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے اس خط کا جواب دیا، اور بعض لوگوں نے خط کا کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ ابن اسیر تحریر کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ خط جو تحریر کیا ہے اس کا مضمون ایک ہی تھا، لیکن مختلف افراد کے پاس اس خط کو بھیجا گیا تھا، جن میں سے ایک منذر بن جارود ہیں کہ جنہوں نے اس خط کو پڑھنے کے بعد یہ سوچا کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے ایک فریب ہے، دھوکہ ہے، اور وہ اس خط کے ذریعے سے ہم کو پرکھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس کے طرفدار ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس منذر بن جارود عبدی نے، کہ جو عبید اللہ ابن زیاد کا سسر بھی ہے، اس نے اس خط کو اور امام حسین علیہ السلام کے قاصد کو، جن کا نام سلمان بن زرین ہے، ان کو عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کر دیا، جس نے ان کے قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور اسی روز صبح سویرے بصرے سے کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے وہ حسین ابن علی، امام حسین علیہ السلام سے پہلے کوفہ پہنچ جائے، اور وہ اس پر عمل کرتا ہے اور امام حسین علیہ السلام سے پہلے کوفہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لحوف میں سید ابن طاؤس تحریر فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس امام حسین علیہ السلام نے بصرے میں خط لکھا ہے، ان میں سے ان 5 افراد کے علاوہ وہ یزید ابن مسعود نہشلی بھی ہیں، جن کے پاس امام حسین علیہ السلام نے بصرے خط لکھا۔ یزید ابن مسعود نہشلی نے مختلف قبائل کو جمع کیا، جن میں بنی تمیم، بنی حنظلہ اور بنی سعد سر فہرست ہیں۔ انہوں نے ان کو اکٹھا کرنے کے بعد پہلے اپنے بارے میں پوچھا کہ آپ کے نزدیک میرا مرتبہ کیا ہے، میرا وقار کیا ہے، میرا مقام کیا ہے۔ تو ان تمام لوگوں نے یہی کہا کہ آپ ہمارے نزدیک سب سے افضل ہیں، سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اور ہم آپ کی ہر طرح سے اتباع کرنے کے لیے، پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یزید ابن مسعود نہشلی وہاں پر ایک تقریر کرتے ہیں، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس کی جگہ پر یزید تخت سلطنت پر بیٹھ چکا ہے، ہم کسی بھی طریقے سے یزید کی بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ یزید شراب خور ہے اور شریعت محمدی کی سراسر مخالفت کرتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے موقع پر ہم حسین ابن علی
امام حسین علیہ السلام کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں اور ان کی حمایت کریں، چونکہ حسین ابن علی فرزند رسول ہے، فرزند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، لہذا ہم کو چاہیے کہ ان کی پیروی کریں۔ تمام لوگوں نے بالآخر اتفاق ہو کر کہا کہ ہم آپ کی پیروی کریں گے اور آپ کے کہنے پر عمل کریں گے اور امام حسین علیہ السلام کی حمایت کریں گے۔ لیکن اس کے بعد یزید ابن مسعود نہشلی ان تمام قبائل کے سامنے ایک خط لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو، اور اس میں اپنی حمایت کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہم ہر طریقے سے آپ کی اتباع کرنے کے لیے، آپ کی پیروی کرنے کے لیے، آپ کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ میں نے چند قبیلوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر لیا ہے، جس میں بنی حنظلہ، بنی سعد وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہوا کہ جب یزید بن مسعود نہشلی آمادہ ہوا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جانے کے لیے، تو اس کو اطلاع ملی کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، جس کا اسے پوری زندگی افسوس رہا کہ میں حسین ابن علی کی حمایت نہ کر سکا، ان کی خدمت میں نہ پہنچ سکا۔ بہرحال ہماری یہ خطوط کا سلسلہ جاری رہا، اور اب تک ہم نے جو خطوط، اور وہ خواہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ہوں یا کوفیوں کی طرف سے ہو، ان سے یہ ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ خط لکھنے والے امام حسین علیہ السلام کو وہ فقط شیعہ نہیں تھے، امام حسین علیہ السلام کے مخلص شیعہ نہیں تھے، بلکہ ان میں ایسے افراد بھی شامل تھے کہ جو غیر شیعہ تھے، اور یہاں تک کہ خط لکھنے والوں میں ایسے افراد بھی شامل تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، لیکن اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے پاس خط لکھے تھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔